بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں دنیا ترقی کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان بدقسمتی سے تنزلی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے نام پر ملک میں انٹرنیٹ کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے اور چین کی ادھوری نقل کرتے ہوئے فائر وال انسٹال کر کے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت عوام کی معلومات تک رسائی محدود کر کے انہیں پے ٹی وی اور اخبارات کے دور میں واپس دھکیلنے کے لیے کوشاں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کروڑوں شہریوں کی پرائیویسی چھین کر ان کی ذاتی معلومات کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ ای کامرس سے وابستہ لاکھوں لوگوں کے روزگار پر بھی لات ماری جا رہی ہے۔ اس سے قبل کہ ہم فائر وال کی انسٹالیشن کی وجہ سے انٹرنیٹ کی بدترین سپیڈ اور اس سے ہونے والے سنگین نقصانات پر بات کریں، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فائر وال ہے کیا اور یہ سافٹ ویئر کس طرح کام کرتا ہے۔ فائر وال دراصل ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی ملک انٹرنیٹ پر ناپسندیدہ مواد کو سوشل میڈیا پر پوسٹ یا نشر ہونے سے روک سکتا ہے اور ناپسندیدہ ویب سائٹس تک عوام کی رسائی روک کر انہیں بلاک بھی کر سکتا ہے۔ فائر وال سسٹم بنیادی طور پر انٹرنیٹ گیٹ ویز پر لگایا جاتا ہے جہاں سے انٹرنیٹ اپ لنک اور ڈاؤن لنک ہوتا ہے۔ ملکی سطح پر یہ فائر وال سسٹم سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کرتا ہے وہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ پر انفارمیشن کا تبادلہ پیکٹس کی صورت میں ہوتا ہے جس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک پیکٹ ہیڈر اور دوسری پیکٹ پے لوڈ۔ پیکٹ ہیڈر میں پیغامات یا معلومات بھیجنے والے کا مکمل ایڈریس، پروٹوکول، پورٹ اور سیکیورٹی انفارمیشن ہوتی ہے، جبکہ پے لوڈ پیکٹ میں اصل میسج یا بھیجی گئی معلومات ہوتی ہیں۔ فائر وال سافٹ ویئر دو طرح کی انسپیکشن کرتا ہے، ایک روایتی یعنی شیلو انسپیکشن اور دوسری ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کہلاتی ہے۔ روایتی انسپیکشن سرسری جائزہ لیتے ہوئے صرف ہیڈر کو دیکھتی ہے، جبکہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن یعنی ڈی پی آئی گہرائی میں جا کر پیکٹس کا معائنہ کرتی ہے۔ ڈی پی آئی مخصوص ڈیٹا یا کوڈ پے لوڈز والے ڈیٹا پیکٹس کو تلاش کرتی ہے، ان کی شناخت اور درجہ بندی کرتی ہے اور انہیں بھیجتی یا بلاک کرتی ہے۔ اب جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو فائر وال یہاں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حکومتی ادارے فائر وال کو مختلف ویب سائٹس اور سوشل میڈیا ایپس کو بلاک کرنے کے لیے پہلے بھی بروئے کار لاتے رہے ہیں، تاہم اب ایک نئی قسم کی فائر وال انسٹال کی گئی ہے جس کا دائرہ ماضی کی نسبت خاصا وسیع اور انٹرنیٹ صارفین کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ 2024 کا آغاز ہونے سے قبل ہی اس فائر وال کی تنصیب کا منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے کی جانب سے مختلف تجربات کیے گئے جن کی وجہ سے انٹرنیٹ کئی بار یا تو مکمل طور پر بند ہوتا رہا یا اس کی سپیڈ انتہائی کمزور ہوتی رہی، تاہم صارفین نے اس کا زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ لیکن پھر بہت سی باتیں کھلتی چلی گئیں اور عوامی سطح پر یہ راز بھی کھل گیا کہ حکومت پاکستان نے چینی حکومت سے اربوں روپے کے عوض فائر وال حاصل کر کے اسے موبائل فون کمپنیوں اور انٹرنیٹ فراہم کرنے والے اداروں کے سسٹم میں نصب کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ فائر وال چین کے گریٹ فائر وال کی طرز کا تو نہیں ہے، لیکن اس قابل ضرور ہے کہ ملک میں آن لائن ٹریفک کی نگرانی کر کے اس پر روک ٹوک لگا سکے۔ البتہ یہ واضح ہے کہ اسے بہت ہی ناقص اور بھونڈے طریقے سے نصب کیا گیا ہے، جس کا ثبوت تباہال انٹرنیٹ ہے جو فائر وال کی کڑی نگرانی کے باعث چور چور کر اتنا سست ہو چکا ہے کہ ملک کو کئی $100 ملین کا چونا لگا چکا ہے۔ پاکستان کے ڈیجیٹل فائر وال ڈیپ پیکٹ انسپیکشن یعنی ڈی پی آئی استعمال کر کے آئی پی لیول کی بلاکنگ کرے گا۔ ڈی پی آئی آن لائن ڈیٹا پیکٹ کے ذریعے متنازع مواد کی نگرانی کرے گی اور جیسے ہی ایسا کوئی مواد ملے گا، سسٹم مواد بھیجنے والے کا آئی پی ایڈریس ٹریک کر لے گا۔ اس سے حکام کو اس مقام کا تعین کرنے میں مدد ملے گی جہاں یہ متنازع مواد بنایا گیا ہو اور پھر وہاں سے پھیلا دیا گیا ہو۔ اس فائر وال کے ذریعے حکومت پاکستان انٹرنیٹ استعمال کرنے والے تمام شہریوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کی نگرانی کرے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ انٹرنیٹ پر کس چیز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور کیا چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں کسی نے کوئی متنازع چیز شیئر کی تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ نئے سسٹم میں متنازع مواد کا پتہ لگانے کے لیے الفاظ کا فلٹرنگ سسٹم بالکل چین کی طرز پر کام کرے گا۔ کسی ایک حساس لفظ کی نشاندہی پر ایسے مواد، پوسٹ یا ویڈیو کی رینج محدود یا بلاک کر دی جائے گی جسے حکومت قومی سلامتی کے لیے ناپسندیدہ سمجھتی ہے۔ پاکستان میں دیگر ممالک کی نسبت متنازع مواد کی اپنی ہی تعریف مقرر کی گئی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ممکنہ طور پر اس ٹیکنالوجی کا استعمال ریاست مخالف جذبات کو دبانے کے لیے ہوگا۔
इस डिजिटल सेंसरशिप के जरिए हुकाम व्हाट्सएप और मैसेंजर जैसी एप्स के एंड टू एंड एनक्रिप्टेड यानी मुकम्मल राजदारी पर मबनी डेटा तक तो रसाई हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो सारिफिन की तमाम सरगर्मियों पर नजर रखेंगे। मखसूस फिल्टर्स के जरिए हर सोशल मीडिया अकाउंट हुकूमत पाकिस्तान की कड़ी निगरानी में होगा। एक बात का ख्याल रहे कि अब ज्यादातर इंटरनेट ट्रैफिक एनक्रिप्टेड यानी राजदारी पर मबनी होती है। अगर वसी पैमाने पर डीप पैकेट इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाए तो इंटरनेट ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ ई कॉमर्स बुरी तरह मुतासिर होती है बल्कि इंटरनेट बैंकिंग पर भी असर पड़ता है, और इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी ही कमजोर नहीं होती बल्कि इंटरनेट की स्पीड भी बेहद कम हो जाती है। और हालिया अरसे में हुकूमत की जानिब से फायरवॉल के सिलसिले में किए जाने वाले तजुर्बात की वजह से ऐसा ही हुआ है। फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट की स्पीड 40% के करीब कम हो गई है, जिसकी वजह से डिजिटल मईशत शदीद मुतासिर हो रही है। ई कॉमर्स का बट्टा बैठ गया है और फ्रीलांसर्स की सरगर्मियां महदूद होने के अलावा कौमी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इत्तलात ये हैं कि फायरवॉल की तनसीब अब भी मुकम्मल नहीं हुई है और इस सिलसिले में जो तजुर्बात किए जा रहे हैं उनकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार मुस्तकबिल करीब में मजीद सुस्त होने का इम्कान है। गोया ये तो इब्तिदा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या।